بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں، جو ہماری خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اور سحری کی ٹرانسمیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں نشر ہوتی ہے 24 نیوز HD پہ، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اور روہی پہ. تو ہمارے جو سارے ویورز ہیں ان کو بہت زیادہ پیار اور السلام علیکم. ویورز، اس وقت میرے سامنے جو پرسنالٹی ہیں وہ ویسے تو سب کے فیوریٹ ہیں. جب ان کی کوئی بھی چیز آن لائن بھی اپلوڈ ہوتی ہے تو اکثر وائرل ہو جاتی ہے. پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر آپ
ملاقات کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون ہے تو آپ کبھی گیس نہیں کریں گے کہ اتنے بڑی سیلیبریٹی ہیں، اتنی بڑی روحانی پرسنالٹی ہیں. بہت ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہمارے روحانی پرسنالٹی تو ہے ہی، لیکن جتنا خوبصورت کلام یہ پیش کرتے ہیں کم ہی لوگ ہے جو اتنے لکی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے. تو میں بات کر رہی ہوں پیر سید محمد مقدس کاظمی کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھیا سب سے پہلے تو آف کورس ابھی آپ کو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے سنا، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز. کسی دن ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی تلاوت کریں. ویسے ایک بات ہے، قاری محمد عثمان بشیر کے ساتھ شاید کمپیٹ نہ کر پائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جی ہیں. بالکل. اچھا، بٹ تلاوت کا بھی آپ کو شوق ہے؟ اور بالکل شوق، چونکہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے ان باتوں کی طرف ہمیں آنا پڑتا ہے. لیکن ایک میں جنرل بات تلاوت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن والد صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سختی کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ضرور بضرور جو نا اس کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، کہ یہ وہ کتاب ہے جو درس ہے، یعنی جو خدا آپ سے جو کہہ رہا ہے وہ اسی کے ذریعے سب کچھ کہہ رہا ہے. بے شک. کہ تمہاری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، تو نے کس طرح چلنا ہے، اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہے. اور پھر ناطق قرآن جسے کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کا مکمل ایک نمونہ تھے. یعنی جو قرآن میں کہا گیا اس کی اصل حقیقت میں جو تعبیر ہے، جو حقیقت میں اسی طرح جو اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. بے شک. اور ان کی جنہوں نے تربیت کی. بالکل، کیونکہ کل آپ میں نے تو ہمیں جی انڈیکیشن دی تھی کہ آج ہم سورہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی بات شروع کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے ہم بات شروع کریں گے، کیونکہ جو پہلا دن تھا ہمارے نعت کے سفر کا، تو آپ نے انڈیکیشن اس طرف دی تھی. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جن کو حضور کو جن پہ اس قدر اعتماد تھا کہ سارے چچاؤں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتائیے آپ کن کے ساتھ جانا پسند کریں گے. تو آپ نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ساتھ گئے. اور اس در یتیم کو یقیناً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بچپنا تھا، لیکن ان کی ہستی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا بچپنا نہیں ہوتا. اس وقت بھی خدا کے تمام رموز سے یہ واقف ہوتے ہیں اور خدا ان سے وابستہ ہوتا ہے بالکل. اور کس انداز میں، ایک چھوٹی سی بات کے واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور مختصر پیش کرنے جا رہا ہوں. باقی میں چاہوں گا کہ جو ہم نہیں بیان کر سکتے، مثلا میں اگر شیب ابی طالب کی بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں مکمل بیان کر سکوں وہ کیا تھا. بس یہ دیکھیے کہ اہل عرب نے جو ہے نا، وہ جسے پنجابی میں اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں حکا پانی بند کرتا، اب یہی تھا کہ اہل عرب نے اس خاندان کے اوپر نا مکمل جو ہے نا وہ پابندی لگا دی کہ کوئی چیز. تو میں کہتا ہوں بجائے اس کے میں یہاں پہ چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا میں مکمل بیان کروں، آپ اس کو سٹڈی کریں. ہم صرف اشارتاً کنایتاً نکل سکتے ہیں. کیا بات. آپ خود سے جو نا وہ کریں کہ یہ جملہ جو انہوں نے یا مکمل نہیں کیا تو یہ کیا قصہ اور یہ بات تھی کیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ سرکار کا سن ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، 6-7 سال کا. مکہ میں قحط پڑ گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، باغات جو ہے، باغیچے جو ہیں وہ ویران ہونے لگے. تو آخر کار عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھیں، اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ کہاں سے خیر کی جو ہے وہ ہمیں خبر مل سکتی ہے. جناب حضرت سردار، یہ سردار تھے مکہ کے، ان کے پاس تشریف لائے عرب کے لوگ کہ آپ اے سردار عرب آپ دعا کیجئے. تو آپ نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کے سامنے، یعنی مفہوم میں آپ کو صرف بات کر کہ اس کے سامنے میری کیا جرت کہ میں دعا کروں. دیکھیں وہ کتنا سن ہے، 7 سال کا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے، اب ایک منظر میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں
کہ سرکار اب سردار تو سردار ہوتا ہے، سردار سب سے آگے ہے اور اس کے کچھ دائیں کچھ بائیں پیچھے جو نا عرب کے لوگ چل رہے ہیں، اور اس سردار کے آگے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو آگے آگے چل رہی ہے۔ اب یعنی اپنا سردار اس عمر میں ہی مان بیٹھے تھے وہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو ثابت ہوگی نا یہ بات۔ اب دیکھیے، اب جب کعبہ کے پاس پہنچے، اگر وہ بریک تو مجھے بتا دیجیے گا، میں یہاں پہ ہم بریک لے لیتے ہیں تاکہ بات پھر سے میں آپ کی کٹ نہ کروں۔ یہاں پہ چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں قطع کلامی کے لیے، سوری، اور ویورز آپ سے بھی سوری، کیونکہ میں جب بھی انہیں کہتی ہوں کہ بریک کی طرف جانا ہے تو آپ لوگوں کے گلے کے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، فوراً ہی واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے پک اپ کریں گے اور کلام بھی سنیں گے، فکر نہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے بہت ہی پیارے مقدس بھائی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ایک واقعہ۔ جی مقدس بھائی، تمہیں بتا رہا تھا کہ مکہ میں قحط کا سما تھا اور باغات جو ہے وہ اجڑ چکے تھے اور پرند چرند درند بری حالت، اور انسانوں کی تو تھی۔ تو اس وقت جو ہے جب عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت سردار العرب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، تو سرکار نے ساتھ لیا سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کعبہ جب پہنچتے ہیں تو کعبہ کی طرف پشت سرکار کی لگ جاتی ہے، اس طرف لگا کے، ایک تو سامنے کعبہ کی طرف ہے، یعنی یہ منہ ہے اور کعبہ کی طرف ہے، نہیں، آپ جو نا پشت آپ کی کعبہ کی طرف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے در یتیم دعا فرما دیجیے۔ اب جیسی ہاتھ اٹھتے ہیں اور اب بولتے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں ان کا وسیلہ دے کے۔ اب وہ ایک بڑی طویل نعت ہے جو اس وقت پیش کی گئی، میں اس کو سر میں تو نہیں، میں آپ کو نثر میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ بتایا وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِ، پھر فرمایا ثَمَالٌ يَتَامَ اسمت الارامل، یعنی یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ مجھے پڑھتے ہوئے جو نا وہ جھجک آ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ اس میں آپ کو بتا دوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو اگر اب پورا دیوان ہے، یہ تو میں صرف تھوڑا سا پیش کر رہا ہوں نا، مکمل دیوان ہے جو رسالت مآب کی شخصیت کے اوپر ہے، اس ہستی کے اوپر ہے۔ اب اس کا معنی آپ سن کے حیران رہ جائیں گی کہ یہ کیا آپ کو کوئی الہام ہوا کہ یہ کون ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سفید اور نورانی چہرے والے، اے اللہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھ کے تو پانی کو برساتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اور یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کا فریاد رس ہے۔ بے شک، غور تو کیجئے، بے شک، کس وقت کہا جا رہا ہے؟ جب خود وہ اپنی یتیمے میں پل رہے ہیں۔ بے شک، یہ نہیں کہا کہ یہ یتیم ہے، بلکہ کہا کہ یتیموں کا فریاد رس ہے، پھر کہا بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس وقت کہا؟ جب آپ کی، پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جب آپ کی عمر 7 سال تھی، پھر 6 یا 7 سال۔ اچھا، پھر کہا کہ بنی ہاشم کے جو فقراء ہیں ان کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جائیے جناب ابو طالب کیا رہے ہیں۔ پھر آپ نے، میں بڑا مختصر کرتے ہوئے، کہ عدالت کی یہ ایسا میزان ہے کہ جس کا وزن ایک بال برابر بھی خطا نہیں کرتا۔ بے شک، بے شک، یہ ایسا میزان ہے کہ جن کا، یہ ایسی عدالت ہے، ایسا میزان ہے عدالت کا کہ ایک بال برابر بھی، ایک بال برابر بھی جو خطا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا وزن ایسا سچا ہے کہ جس میں جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا ہی نہیں۔ کیا کہنے۔ اب کن کے بارے میں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ چونکہ نعت اس لیے مشکل ہے، میں بلکہ اس میں کہوں کہ یہ لٹریچر عربک لٹریچر ہے،
اور انتہائی مشکل ہے. اور اتنی خالص عربی کے ہاں اچھا قرآن بہت جو ہے نا وہ آسان عربی میں، جبکہ آپ اگر جن جو وابستہ ہیں عربی لٹریچر کے ساتھ، اگر جناب علی علیہ السلام کے اگر نہج البلاغہ کے خطبات پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ واقعی کو عربی کی جو ہے نا وہ مل رہی ہے. یعنی وہ بہت مشکل جو ہے نا قرآن پاک تو کامن مین کے لیے کہ جی ہر ہاں. بندہ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے نا، میں ایک جنرل بات کروں، دنیا جن کو پڑھا لکھا کہتی ہے اور ان پڑھ کہتی ہے، ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں ان پڑھ جو ہے وہ پورا قرآن حفظ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے جسے ہم ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن کو حفظ کیوں کہ قرآن ایک تو آسان جو نا اور عام فہم جو نا خدا نے کر کے بھیجا ہے. اچھا اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، انشاءاللہ ہم اگلے جو نا سیگمنٹ میں انشاءاللہ نعت کا پورا ہی وہ رکھیں گے. اس میں میرے خیال 3 منٹ رہ گئے، ہم بتا دیں اشارہ دیں. اچھا 7 سال کی عمر ہے، چہرہ جو ہے نا وہ مکھڑا جو ہے، مکھڑے کا جو ہے نا وہ صدقہ دیا جا رہا ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے. اور اتنی بارش ہوئی ہے، گھٹائیں چھا گئی، اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ پورا جو ہے وہ مکہ جل تھل ہو گیا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ صحرا بھی سیراب ہو گئی، جانور باغ لہلانے لگے. یعنی یہ آنن فانن، کوئی یعنی اثار نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈ. تو یہ کہتا اچھا اس کے بعد بھی اس بات پہ مہر لگنی ہے. اب دیکھیے وہ کہاں پہ آگے لگنی ہے کہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ عرب والے اب کہتے ہیں کہ تو بند ہی نہیں ہو رہی. پھر جناب ابو طالب کے جناب وہ در پہ آتے ہیں. آپ جناب ابو طالب پھر سرکار دو عالم کے در پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش جو ہے وہ رک نہیں رہی. تو پھر آپ نے دعا کی، بارش پھر رکی. جب مکمل سیراب ہو چکے اور یعنی پورا مکہ، تو قحط ختم ہو گیا، جانور جنین پرند درند سب جب سیراب ہو چکے، تو پھر اللہ کے رسول، پھر دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، یہ مہر اس بات پہ لگ چکی کہ آپ جناب ابو طالب کا آپ مزاج تو دیکھیے، وہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں یار. یہ غور طلب بات ہے. اپنے بھتیجے کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہی ہیں لوگ دعا کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں گے. اب جو لوگ مبارکباد کے لیے بعد میں بھی آتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، کہا نہیں، میرے بھتیجے کی دعاؤں سے. سبحان اللہ. اب ان کی مقام اور شان کو بتا رہے ہیں. ہم تو کریڈٹ کبھی بھی نہیں دیتے جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس پروسیس کے اس واقعے کے شروع سے لے کے اینڈ تک آل تھرو چچا، جی ہاں ریلیشن شپ دیکھیں، چچا بالکل ایسے باپ کے برابر گارڈین کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے نیفیو کو جو 6 یا 7 سال کے ہیں. 6 اور 7. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب پورا عرب جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے سرکار کا، تو اس وقت یہ بڑے، میں کہتا ہوں کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں خدا کی قسم دل جھوم گیا کہ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں، پورا عرب بھی اگر اٹھ کے آ جائے تو میں بھتیجے کا بال بھی نہیں دوں گا تمہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. ایک بال بھی نہیں دوں گا، پورا اگر عرب جو ہے وہ مل کے بھی آ جائے. اب بتائیے کیا محبت تھی. اور پھر سرکار کی حفاظت اس قدر کی کہ شیب ابی طالب میں جب دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ سرکار اپنے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے. اور لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں، شاید اپنا مجھ جیسا کوئی ایسا ہو، جناب ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی تھے. کبھی علی علیہ السلام کو سلاتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلاتے تھے، کبھی حضرت جعفر کو سلاتے. یعنی اس طرح جو ہے وہ کہ کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ ہو. دیکھیے ایسے چچا بھی ہوتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں اے لوگو اس بات پہ غور کرو. ہم یہاں پہ شریکوں کی بات کرتے ہیں، دیکھو دنیا میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے مثال. بے شک. یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈونٹ وری مقدس بھائی بریک سے آتے ہوئے ہی ہمیں
کلام کی طرف لے کے جائیں گے. جی انشاءاللہ. جس سردار العرب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے محبت کی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ان کے حوالے سے کسی شاعر نے جو لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ اسی کو میں آپ کی اور سننے والوں کے جو ہے وہ نظر کر سکوں. اور ایک حق تو نہیں ادا ہو سکتا کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے اور جس کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں اور ان سے وابستہ کہ ہاں من کو جا تو کو جا، جب اس کو آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام بھی سمجھائے گا. ایک ایک لفظ میں غور کیجیے گا. ہاں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. اور شعر دیکھیے گا. آپ کی نعت عاجزی کی طرف، آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ سبحان اللہ. یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، کیا کہنے. میں بھلا آئے دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا. لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا. کیا بات ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجائے یزدان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. اور میں لہجہ یزدان کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور میں لے جائے واہ. یزدان کہاں سے لاؤں. اور ایک حسرت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا. میں بھی چاہوں کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں، کیا کہنے کیا کہنے. میں بھی چاہوں تو کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں، پھر ان کی چاہت کا یہ ارمان کہاں سے لاؤں، ان کی چاہت کا
ये अरमान कहाँ से लाऊं। और ये भी शेर देखिएगा, आए ये एक तखय्युल है शायर का जो पेश कर रहा हूं। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, वाह माशाल्लाह, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। क्या आती है? हाँ, मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं। बेशक मेराज का वाकया, बेशक। मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं। और ये शेर बतौर खास कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आज बात हो रही है, हुज़ूर के चचा की, बहुत अहम तरीन जो वाक़या है, मैं वो शेर की सूरत में पेश कर रहा हूँ। क्या? हाँ, आपका नाम इमरान था, ये सूरह आले इमरान भी इन्हीं से मंसूब है। मैं अब पेश करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। क्या? तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। सुभान अल्लाह। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह खान भी थे, और उस वक्त ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाक बीबी उम्मुल मोमिनीन पाक बीबी खदीजा, जिनका 2 दिन के बाद जो है वो विसाल है, शेब अबी तालिब में भी वो मौका मिला, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अब देखिए कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कुरान पढ़ा जब कुरान अभी उतरा ही नहीं था। माशाल्लाह बस ये माशाल्लाह। आखिरी बात करके आगे, मैं कहता हूँ इस पे मैं हर बात तफसील में नहीं जा सकता, खुदा के लिए आप सर्च जरूर करें कि ये मैंने क्या कहा है। अब मैं कहने जा रहा हूँ, क्या? तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। लफ्ज में आपके शायान कहाँ से लाऊं। अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, कल जब हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हमारे जो बहुत ही ऑनरेबल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि एक चीज़ जिस पे बात बहुत कम होती है वो है माँ बाप के हुकूक, इस कनेक्शन के साथ कि औलाद के भी क्या हुकूक हैं। वालिदैन के हुकूक पे तो हम बचपन से स्कूल की किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं, उफ तक नहीं करनी, माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, मतलब बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लेकिन क्या औलाद के भी कोई हुकूक हैं, और अगर वो हैं तो वो क्या हैं? और आज कल व्यूअर्स, जो हम सोसाइटी में होते हुए देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, बच्चे माँ बाप को ओल्ड होम में डाल के चले जाते हैं, माँ बाप भी बच्चों को ख़ास टाइम नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो वो जो कहते हैं ना मगरो लाने वाली सिचुएशन होती है। बच्चों की शादी हो जाती है, अगर बच्चे मर्ज़ी से करें तो माँ बाप कहते हैं भी जाओ अब अपना खुद
حساب کتاب کرو اور اپنی چیزیں مینج کرو. جب پتہ ہوتا ہے کہ اولاد ابھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی, تو بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں بہت فاصلے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے, اولاد گستاخ ہو گئی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ بٹ جب ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں دوسرے کے حقوق کو تو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ ہمیں آج ملے گی گائیڈنس اپنے بہت ہی آنریبل اسکالر سے. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ آغا سعید رشید رضوی نے. السلام علیکم. اور علامہ سید الرحمان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے لگ رہا ہے میں نے نام میں کچھ مس کیا ہے, مجھے کریکٹ کر دے علامہ صاحب. بس ٹھیک ہو گیا, آپ نے سید الرحمان کہہ دیا ہے تو ہو گیا ٹھیک. نہیں, بٹ پہلے آئی تھنک محمد بھی آتا ہاں, ہے. محمد بھی آتا ہے. سو علامہ محمد سید سید الرحمان. الرحمان جی. مائی مسٹیک, آنر آنے سے پہلا پوچھنا چاہیے تھا. بٹ زندگی میں انسان کو اگر سیکھنا ہے تو اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے. یہ ہم اپنے اسکالر سے سیکھتے ہیں ایسی باتیں. اچھا ویورز, ہمیں جوائن کیا ہے حارث نور نے, نعت خواں ہیں. السلام علیکم بیٹا. بیٹا کہاں سے ہو؟ لاہور سے. آپ کی طرف ہم آئیں گے, کلام کی طرف, لیکن سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. والدین کے حقوق, اور یہ ٹاپک آپ دونوں نے مشاورت سے کیوں ڈیسائیڈ کیا, یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. حقوق والدین بہت اہم موضوع ہے. اس پہ ہمارے معاشرے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے. خداوند منان قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں خداوند منان یہ ارشاد فرما رہا خبردار میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین پہ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑکنا بھی نہ. وقل لہما قولا کریما, اور ان کے سامنے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا. اب سارا کچھ آپ کو ایک مختصر سی بات میں ایکسپلین کر دیا گیا, لیکن پتہ نہیں لوگوں کے پلے نہیں پڑتی یہ بات. جی جی. اچھا ذرا آگے چلتے ہیں علامہ صاحب. اسی بات کو آپ نے کل ایک واقعہ, آئی تھنک آپ نے واقعہ یہ شیئر کیا تھا کل, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو گود میں لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جب دریا کے قریب جاتا ہے تو وہ جو شیلو ایریا ہے وہاں پہ باپ کو, بوڑھے باپ کو پھینکنے لگتا ہے. تو باپ کہتا ہے کہ نہیں ذرا آگے کر کے گہرے پر. آپ نے آئی تھنک علامہ صاحب شاید یہ شیئر کیا تھا. مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ سنایا. وہ مقدس کاظمی صاحب نے شاید ہمارے شیئر کیا, محترم مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ انہوں نے شیئر کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آگے جا کے پھینکنا, کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو آگے جا کے پھینکا تھا, تو تب جا کے اس لڑکے کو ہٹ کی یہ بات کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے باپ نے کیا, اور کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یہ ریئلائزیشن آج کی جنریشن میں نہیں ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو علامہ صاحب نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے, اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم خداوندی ہے, اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ افیوں ولا تنہرہما, کہ والدین کو ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے. اور یہاں پہ میں کوٹ کروں گا کہ نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان, کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشیت الہیہ میں اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا اف سے,
کہا کہ اف بھی نہیں کہنا، جسے ہم کہتے ہیں ہوں، یعنی یہ بھی آگے سے والدین کو نہیں کہنا۔ حکم عدولی تو بہت اوپر کی بات ہے اور بڑی الگ سی چیز ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ روز اول سے بات چلی ہے، جب سے اللہ کی عبادت شروع ہوئی ہے اس دن سے ہی والدین کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت یعنی دو چیزوں کا نام دین ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے تو اپنی زندگی یتیمی میں گزاری ایک طرح سے، مطلب ماشاءاللہ بہت سے لوگ تھے جو بار بار آپ کی کفالت کرنا چاہتے تھے، آپ کا خیال رکھنا چاہتے تھے، آگے بڑھتے تھے دنیا میں۔ مطلب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد سے جدا ہو گئے، پھر بہت ہی کم عرصہ آپ کو اپنی بایولوجیکل مدر کے ساتھ ملا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ اس پہ بتائیں گے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ احساس ماں باپ کا کیسے تھا، جس نے ماں باپ اس طرح سے دیکھے ہی نہیں؟ ایک ذہن میں بات آتی ہے ایک فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاؤ۔ دیکھیں جی، جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ تو وحی الہی کے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں۔ بے شک والدین چونکہ اپنے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو رب العالمین نے فرمائی۔ اور انسانیت کے ساتھ جو حسن سلوک کا ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں وہ بھی ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچائے ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائم انفہ زائم انفہ زائم انفہ، 3 بار ارشاد فرمایا، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و رسوا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکا والدیہ، من ادرکا والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ہم یہاں پہ کلام کی طرف جائیں گے، جب بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے تو اگر والدین کے حقوق ہیں تو کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، اور ان کو پھر ہم انٹر کنیکٹ کریں گے۔ جی بیٹا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔
تجھ سا کوئی آیا ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے مجاہد کرامت علی قادری نے، اور ان کے ساتھ جوائن کیا ہے شہزاد قادری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے، سو اب آ جاتے ہیں علامہ صاحب، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اس پہ مزید آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ والدین کے روایات اور آیات کی روح سے 80 حقوق ہیں. 80؟ جی 80 حقوق ہیں کہ جو اولاد پر واجب ہیں. 40 حقوق والدین جب حیات ہیں، زندہ ہیں، اس وقت ادا کرنے ہیں، اور 40 حقوق مرنے کے بعد ادا کرنے اولاد پر واجب ہیں. جانے کے بعد بھی جی ہمارے اوپر فرائض ہیں. جی اوکے. جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، منقطع نہیں ہوتا، ان کا رشتہ قائم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد 40 حقوق، اور جب تک وہ زندہ ہیں تو 40 حقوق اولاد پر واجب ہیں. 10 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، 10 کا تعلق دل کے ساتھ ہے، 10 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، 10 کا تعلق مال کے ساتھ ہے. یہ 40 حقوق جب تک والدین زندہ ہیں اولاد پر واجب ہے کہ یہ حقوق ادا کریں. دوسرا یہ کہ جس طرح فرما رہی تھیں کہ مکافات عمل ہے. اگر آج اولاد اچھی تربیت، ان کی اچھی تربیت کریں گے والدین، تو کل ان کی بھی اچھی تربیت ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا. جب وہ پڑھ گیا، بلند مقام پہ پہنچا، لوگ اس کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے، اس سے پوچھتے تھے یہ کون ہے بوڑھا شخص. تو وہ حیا محسوس کرتا تھا کہ میں لوگوں کو کہوں یہ بوڑھا شخص میرا والد ہے. اس نے اپنے والد کو سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دیا کہ جہاں پر نوکروں کو رکھا جاتا ہے. سردیاں تھیں. ہائے اللہ. اس نے بدبخت نے ایک اور بدبختی کیا کی، پرانا کمبل لیا، اس کو 2 حصے کیے. اس کے ایک حصہ اپنے بوڑھے والد کو دے دیا، آدھا حصہ سنبھال کے رکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد آدھے حصے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس سے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ آدھا حصہ کہاں ہے، مل نہیں رہا. تو سنیں گی بیٹا کیا جواب دیتا ہے کہ بابا وہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ آدھا حصہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر آج ہم اپنے والدین کی اچھی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی. اگر آج ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت نہیں کرے گی. لیکن علامہ صاحب لوگ خدمت کرتے بھی ہیں بے دلی سے. ماں باپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے بیہیویئر ہوتا ہے کہ جیسے سر پہ احسان کر رہے ہیں، تلخ زبان میں بات کریں گے. فرائض اس طرح سے فزیکل تو پورے کر رہے ہیں، مالی بھی پورے کر رہے ہیں، سر پہ چھت بھی ہے، کھانا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ مطلب ہمارے کاموں میں نہ بولے. ہم نے بڑی اس طرح کی وہ ڈرامے بھی دیکھے ہیں، اکراس دا بارڈر بھی بڑے اس طرح کے ڈرامے آئے ہیں کہ مطلب ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کو نہ کچھ کہنے کی اجازت ہے. وہ اگر اپنے مطلب پوتا پوتی کو کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو آگے سے ان کو 10 باتیں سنا دی جاتی ہیں. تو
فزیکل فرائض تو پورے کرتے ہیں لیکن وہ جو آپ نے زبان کی بات کی اور جو دل کی بات کی اس کو نہیں پورا کرتے. جی یہ کیوں ہے؟ کیا اولاد کے حقوق نہیں پورے ہوتے؟ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب نے تو بڑی وہ ایک بات یعنی ایک لمبی بات کی ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسن مجتبیٰ سے ہی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، تو انہوں نے بڑا خلاصہ بیان کر دیا ہے. جو انہوں نے 80 بیان فرمائے ہیں، آپ سمجھیں کہ وہ 80 ہی اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں جو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب احترام کرو، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو. اور یہاں پہ ایک اور بات سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کے درمیان میں ہوتا ہوں، میں ان کو ہنساتا ہوں، وہ مجھے ہنساتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں ہی جنتی ہو، ماشاءاللہ، آپ بھی جنتی ہو وہ بھی جنتی ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. کوئی ایسا کام بھی اگر وہ کہہ دیں، کوئی ایسا کام بھی وہ کہہ دیں جو اولاد کر نہ سکتی ہو تو اس کے اوپر بھی انکار نہ کیا جائے. تالیف قلب کے لیے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے کہا جائے کہ انشاءاللہ یہ کام بھی ہم کریں گے، ان کو خوشی ہوگی. اور بات یہ ہے کہ ایک تو آدھی تو خوشی 90% تو ماں باپ کا دل اسی بات پہ رہ جاتا ہے کہ بچے نے ہاں کہہ دی. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے ویورز کہ آج کل کے زمانے میں وہی بچے جن کو ماں باپ اتنے جتن کر کے اتنے سٹرگل سے گزر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، وہی ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اولاد کے دل میں ایسا کیا ایسی کیا چیز آ جاتی ہے؟ کیا تربیت میں کمی ہوتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا جو وہ ایسا برا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ یا پھر ان کو اتنا سپوائل کر دیا جاتا ہے کہ ان میں احساس ہی نہیں رہتا کہ ماں باپ کی طرف ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم ڈسکشن کریں گے ویورز بریک کے بعد، لیکن بریک میں جاتے جاتے ہم کلام کی طرف جائیں گے. جی میرے بھائی. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی آ گئی. آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ و علی، حسن اور حسین، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، فاطمہ و علی، حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے. پنجتن 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 کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے.
कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर हैदर, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। पीने वाले हैं 70 प्याला है, पीने वाले हैं 70 प्याला है, पीने वाले हैं 70 प्याला है। मुस्तफ़ा के पिलाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा 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 के पिलाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ऐसे, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम दाने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आई हूँ बनकर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बनकर सवाली, दर पे आई हूँ बनकर सवाली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए झोली फैलाए हुए, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, बर्द झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली।
زمانہ کدھر جائیں ہم ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ 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 ہم تمہارے بھکاری ہے یا مصطفیٰ مصطفیٰ ہم تمہارے بھکاری ہے یا مصطفیٰ کس کے آگے بھلا پھیلائیں ہم برد جھولی میری یا محمد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو در پہ آئی ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی برد جھولی میری یا محمد برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا 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 کا صدقہ عطا ہو در پہ آئی ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی ہاں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی ہم ہے رنجو ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک سے پہلے آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا فرام دا شبینہ سسٹرز اور آف کورس شبینہ صاحبہ تو بیٹھی ہی ہوئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جویریہ نے اور ثانیہ نے. سو السلام علیکم. اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا. ہم نے پھر سوچا کہ ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھیں گے اور اینڈ میں انشاءاللہ ان سے تاجدار حرم سنیں گے انشاءاللہ. لیکن علامہ صاحب کچھ آپ اولاد سے ریلیٹڈ بھی گائیڈ کر دیں ورنہ وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے. ینگ جنریشن ہمیشہ یہ کمپلین کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ کے حقوق تو ہمیں پتہ ہے مطلب یا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے کیا کوئی حقوق نہیں ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ
व युहसिन अदबहु व युअल्लिमहुल कुरान, कि औलाद के हुकूक़ ये है, 3 हुकूक़ बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला हक़ माँ बाप के 80 हुकूक है और बच्चों के सिर्फ 3 है। जी, 3 हुकूक़ जो मारूफ़ है उनमें से युहसिना इस्महु, पहला हक़ ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए, आइम्मा के नामों पे, असहाब के नामों पे उनका नाम रखा जाए। ठीक है। और दूसरा हक़ युहसिना अदबहु, अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाया जाए। और तीसरा हक़ व युअल्लिमहुल कुरान, कि उनको कुरान की तालीम दी जाए, कुरान की तालीम से आरास्ता किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ कुरान मजीद खुदा की बारगाह में शिकायत करे, क्योंकि रिवायात में है कि 4 चीज़ें खुदा की बारगाह में शिकायत करती हैं, उनमें से एक कुरान है जो खुदा की बारगाह में शिकायत करेगा। 3 हुकूक, मैं तो अभी तक 3 हुकूक पे स्टक इसलिए हो गई हूँ क्योंकि अल्लामा साहब देखिए, जब हम बात करते हैं इसमें ये भी नहीं है कि औलाद को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, औलाद की तालीम के पैसे को कवर करना, मतलब थोड़ा सा मुझे इस पे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ इस्लाम में लॉजिक पे ही बेस्ड है और साइंस उसको बाद में प्रूव करती है। तो सिर्फ 3 हुकूक, यानी कि बच्चों को तालीम देना, मतलब उनको तालीम उनका हक़ नहीं है, उनका मोहब्बत प्यार ये भी उनका हक़ नहीं है, क्या ये उनके हुकूक में से नहीं है चीज़? बिल्कुल उनके हुकूक में से मारूफ़ ये 3 हुकूक हैं उनके औलाद के। जी जी, जो मशहूर हैं। जी, फिर ऐसा क्या है अल्लामा साहब, एक तो ऑफ कोर्स औलाद के हुकूक से रिलेटेड आप गाइड करें, फिर ऐसा क्या है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से उखड़े उखड़े रहते हैं? अब तो ये वक्त आ गया है कि एक घर में रहते हुए बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते, तो बाद में तो जब अपने अपने घरों उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये दुआ हम पढ़ते हैं। ठीक है। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे अपनी दुआ के साथ साथ अपनी औलाद को भी शरीक कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी औलाद भी साथ है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह, मुझे यानी आपकी तरफ से जो बीवी अता हुई है, आपकी तरफ से जो औलाद अता हुई है, ये आपकी नेमत है, ये आपका फ़ज़ल है। और कुर्रतु, ये मेरी यानी आयुनिन, मेरी आँखों की ठंडक है। माशाअल्लाह। ए अल्लाह, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, इनको आने वाले वक्त के अंदर इमाम बना, इनको मनसब अता फरमा। जहाँ तक बात औलाद की है, बच्चे के ऊपर कहा गया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, और जब बच्ची की बात आई तो उसको भी पीछे नहीं रखा गया, फरमाया गया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, यानी अगर बच्चा खुशखबरी है तो बच्ची भी बिशारत है, उसको भी इससे कम नहीं रखा गया। रहमत। जी, ये वो असल में हुकूक हैं। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती हमें ये बता रही है, अगर हम बच्चों के हुकूक अदा करेंगे, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया नाम अच्छा रखा जाए। एक बच्ची का नाम आसिया था मासियत से, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाम तब्दील फरमा दिया, नाम अच्छे रखे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जब उनके यहाँ विलादत हुई बच्चे की, तो कहा बेटी क्या नाम सोचा है? तो कहा हरब। तो कहा नहीं बेटा, ये हसन होगा। फिर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला, उनकी विलादत के ऊपर भी कहा कि बेटी हरब नहीं, ये हुसैन होंगे। तो ये जो नाम है, नाम अच्छा रखा जाए। और ये देखिए कि नाम सोचा हुआ था, लेकिन जब तक उनके बाबा जानी ने अप्रूव नहीं किया, जी, नाम नहीं रखा गया। जी, आजकल तो हम किसी भी चीज़ में माँ बाप से मशवरा नहीं। जी जी, इसमें साथ ये भी है कि नाम अच्छे रखे जाएं
اور بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی جائے۔ جب بچوں کی تربیت ہم کریں گے تو وہ بچے والدین کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے۔ جب ان کو پتہ ہوگا، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹے عمر چھوٹے سے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں، سامنے دسترخوان پہ کبھی یہاں سے اٹھا کے کبھی وہاں سے اٹھا کے، وہ جیسے بچے کرتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب ہو کے کہا، یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کے نام سے شروع کر کھانا، اور فرمایا قل بیمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھا، اور پھر آگے فرمایا کہ مما یلیک، بیٹے جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا۔ اصل میں جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے رب العالمین کے فرامین کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اور جس طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، جیسے انہوں نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کی، یہ تربیت کا ہی تو اثر تھا۔ اور یہ تربیت بھی ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ جی، ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ تعلیم تو آپ چلو بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، لیکن تربیت 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 اور پھر تعلیم۔ اگر آپ فاؤنڈیشن ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ویسے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو بہت ہی بڑا۔ جب آپ صرف والدین کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اتنے واقعات ہیں، اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہیں، ایسی باتیں ہیں جو اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں تو شاید پورا رمضان المبارک ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں۔ اولاد کے حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو بچوں کے بھی بہت سے بیسک رائٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اب اس گفتگو کو ریپ اپ کیسے کریں گے، یہ تو ہمارے آنریبل اسکالرس کے ہاتھ میں ہے۔ جی سر۔ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکرم الوالدین ولو کان کافرا، والدین کا احترام کرو اگرچہ تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکرم الوالدین ولو کان ظالما، والدین کا احترام کرو اگرچہ والدین تمہارے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ والدین ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر ظالم ہوں پھر بھی آپ والدین کا احترام کریں گے۔ والدین کا احترام کرنا واجب ہے۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ والدین کے چہرے کی طرف شفقت کے ساتھ دیکھے، اسے ایک مقبول حج کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ پوچھا، سوال کیا، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ دین اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے، اگر والدین کے بارے میں کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، سورہ لقمان میں، کہ والدین کا ادب، احترام، محبت، حسن سلوک کرو اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جب اولاد کی بات آئی تو اس کو بھی پیچھے نہیں رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور واعتدلوا، اعتدال کے ساتھ پیش آؤ، بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان۔ میں یہاں پہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، ان میں وہ چیزیں پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور دوسرا نمبر فرمایا حب رسول ہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔
دوسری روایت میں فرمایا اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر ہم اللہ کی محبت ان کو سکھا دیں، اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی رحمت، ہم اپنی بچوں کو، اولاد کو سکھائیں، اور دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور کی ازواج کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت ہم ان کو سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قرآن پڑھائیں۔ جب قرآن پڑھائیں گے تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ ایک بات میں ساتھ اور اس کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کے ساتھ ہم اپنے رویوں کو چینج کریں، اپنی اولاد کو اپنا دوست سمجھیں، ان کے ساتھ ایک کھلے ماحول کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ اولاد بھی سمجھ سکے کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ بھی باقی ہے۔ بے شک۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہی جو اولاد جس کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہا گیا، یہی اولاد کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہی اولاد اگر اچھی تربیت ہوگی تو یہی بات پھر آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بھی حسن سلوک سے پیش آئے گی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں۔ کلوز کرتے کرتے جب ہمارے ساتھ اتنی ٹیلنٹڈ ینگ نعتخواں ہیں تو ان سے تاجدار حرم سنتے ہوئے اپنے پروگرام کو کلوز رہیں گے انشاءاللہ۔ ویو زندگی رہی تو افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر